ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما جنو جڑا درود پاک ہوندہ ایک دو باری الصلاة گل سنو بھئی اللہ نے ساڑھے تے خاص فضل کیتا ہے انہیں سانو رمضان جیسا عظیم مہینہ نصیب کیتا ہے تے اسی انج بیٹھے ہیں جی میں ٹھنڈ لگ گئی اللہ ایک رحمت کی تھی روزیاں دا مہینہ دیکھ کے دوسری جو موسم ٹھنڈا کر کے رحمت کی تھی تے پڑھیا ساڑھے کو درود نہیں گیا ہے ویو تو جمعہ دا دن تو اس دن جڑا نبی دی ذات درود پڑھ دے میرے کریم آقا آپ سماج فرمان دینے تو انو ماشاءاللہ سی ہے بھی درود علی جماعتاں برود علیاں جماعتاں تے اور بڑیاں نے تے سنیاں دی خالصتاں ہے ہی درود علی جماعتیں جنہوں جڑا درود پاک ہوندہ ہے اس یقین نل پڑھو اسی درود پاک پڑھنے ہیں تے میرے کریم آقا علیہ السلام ساڑھا درود پڑھیا سماعت فرمان دینے ایک باری اچھی آواز نل پڑھ لو صلاة و سلام چھوڑے دے چھوڑے دے میں سچ میں روز جلا یا رسول اللہ باقی میں پڑھنا جنہوں یا رسول اللہ یا ایک وڈی نہیں چھیڑنا یا رسول اللہ جنہوں کہنا ہوندہ ہوئے وہ یا رسول اللہ اچھی آواز نہیں پڑھنا باقی میں پڑھ لینا وچھوڑے دے میں سچ میں روز جلا یا نانا چکو نا شرماؤ نا سانو شرم ہو تو ہونی چاہی دیئے
جدوں بریانی دی پلیٹ پیچھے اسی کدی کسے سیاستان دے نعرے لانے کدی کسے دے نعرے لانے کوئی آدھا عمران خان زندہ باد، کوئی آدھا نواز شریف زندہ باد، کوئی کہتا ہے زرداری زندہ باد۔ آج اسی عمر فاروق مسجد چبین کے کہنے کملی والے اے سارے لیڈر ایک پاسے نے آمینہ دلال ایک بھی زندہ باد اشرد دیاڑے بھی زندہ باد۔ جندہ جندہ ایمان او بس یا رسول اللہ ذوق دے نال پڑھ لو بچھوڑے دے میں صد میں روز جلایا کراں دن رات میں تیری یاد، آواز ہونی چاہیے، کراں دن رات میں تیری یاد گلایا۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام محترم المقام میرے بزرگوں عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ کریم دا کروڑہاں مرتبہ شکر ہے کہ جس خالق کائنات نے ساڑیاں زندگیاں دے اندر ایک مرتبہ پھر رمضان عطا فرمایا اور اس مبارک مقدس معطر مقدس مہینے دے اندر جمعے جیسا عظیم دن عطا فرمایا۔ پچھلے جمعۃ المبارک ذکر کیتا سی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدۃ النساء خاتون جنت حضرت پاک بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ دا ذکر خیر کیتا سی، آج فاطمہ دی ماں دا ذکر کرنا ہے چونکہ 10 رمضان المبارک سیدہ طیبہ خاتون جنت پاک بی بی تواڈی تے میری روحانی اماں مومنہ دی ماں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ دی بارگاہ دے اندر چند کلمات پیش کریں گے۔ میں بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید تو اپنی بات دا آغاز کرنے ہیں چونکہ ٹائم اگے بڑا مختصر ہوندہ ہے، ہفتے بعد جناب دی زیارت دا موقع مل دیتے میں کوئی ایک دو بات پیش کرا اور لاسٹ انشاءاللہ سیدہ پاک دے وصال دے چند لمحات اسی او بھی حاضری پیش کریں گے۔ گرامیہ قدر حضرات، اللہ کریم نے جدوں اسلام دے درخت نو لگایا، شجر اسلام نو جدوں لگایا، سب تو پہلے جس ہستی میرے آقا نو منیا، جس ہستی نے سب تو پہلے میرے آقا نو منیا، جدوں نہ کسے چھوٹے منیا تے نہ کسے بابے منیا، نہ کسے جناب والا عورت منیا، نہ اپنے منیا نہ پرایا منیا، جدوں کسے نے نہ منیا او تو پھر اس ہستی منیا جنہ دا نامی اسم گرامی مومنہ دی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ دا ذکر خیر کرنے گرامی قدر حضرات اللہ کریم نے قرآن مجید اندر ارشاد فرمائے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا میرا نبی مومنہ دیاں جانا تو بھی قریب ہے۔ مومن کبھے گا سبحان اللہ، روزے دار اچھی کبھے سبحان اللہ، فرمائے میرا نبی تواڈیاں جانا تو بھی زیادہ قریب ہے۔ جیڑے آندے نے نبی دور ہے انہوں نے کہنا چاہنا یا تو مومن نہیں یا تو قرآن پڑھیا نہیں، اللہ فرماندہ ہے جیڑا مومن ہوئے گا نا میرا یار ہوندی جان تو بھی زیادہ قریب ہو۔
اچھا اگے اللہ نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ فرمایا نبی دیاں جنیاں بھی بیویاں نے اے مومنہ دیاں ماما نے ذرا اچھی سبحان اللہ فرماؤ اچھی سبحان اللہ او پیڑے ہو اے نہیں دینا تے کونی گل سبحان اللہ تے دیکھ آگیا اے تواڈیاں جانا تو بھی میرا یار قریب ہے تے نبی دیاں جنیاں بھی بیویاں نے او ساریاں مومنہ دیاں ماما نے ہون جیڑا ہوندہ ہے صوفی صاحب بابا جی بھائی تنویر بابا جی جیڑا ہوندہ ہے حلالی او تے ماں دی عزت کردہ ہے میں بڑی بڑی گل کر کے جا رہے ہیں کچھ لوگ پاک نبی دی پاک ازواج دے متعلق بکواس کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے نبی دیاں جنیاں بھی بیویاں نے او مومنہ دیاں ماما نے مومنہ دیاں ماما نے جیڑا ہوئے لالی او تے مانو ماں مندہ ہے جیڑا ہوئے لالی او ماں دی عزت کرتا ہے تے جندے چوہے فرق او بکواس کرتا ہے خدا دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا سنی دیوانے ایسے نے اگر کسے ذرے دی نسبت مدینہ پاک دے نال ہوئے سنی اس ذرے نے بھی اپنی اپنا دا سنہ بنان واسطے ڈر پہتے حضرات تجیبہ ماشاءاللہ رمضان ایک بہت سواب دے گرامی قدر حضرات اللہ فرمائے نبی دیا جنیاں بھی بیویاں نے مومنہ دیا ماما نے آؤ سنو میں پہلے پیش کرا کہ سیدہ پاک دا عقد میرے نبی نال کیویں ہویا آپ دی ایک شادی ہوئی آپ بیوہ ہو دوسری شادی ہوئی بیوہ ہو پھر آپ بیٹھ گئے آپ نے فرمایا ہون میں شادی نہیں کرنی چونکہ میرے آقا دی آمد تو پہلے نہ ماں دی عزت سی نہ بیوی دی عزت سی نہ بیٹی دی عزت سی نہ پہن دی عزت سی پر جدو میرا کملی والا آیا نا میرے آقا آکے دسیا ہوئے اے ماما نو جنہ نو منڈی اچھ جا کے بیچ دے ہو ہوئے ماما بیچی دیا نہیں رب نے اسمان دے پیرہ تھلے جنت رکھی ہوئی رب نے اسمان دے پیرہ تھلے جنت رکھی ہے اور ایک میں مسئلہ سمجھا دیں جاما کوئی حافظہ ہوئے عورت قاریہ ہوئے عالمہ ہوئے کوئی ولیہ ہوئے خامن فوت ہو جائے عدت پوری کرن تو بعد وہ نکاح کر سکتی ہے اندھا نکاح جائز ہے نجائز ہے نکاح کر سکتی ہے پر اللہ فرمائے نبی دیاں بیویاں نکاح نہیں کرن گیاں جڑیاں نبی دے عقد چاہ گئیاں نے وہ کسی اور نل نکاح نہیں کرن گیاں تے میں آسان کر کے سمجھا دیا حضرات توجہ میری جانب کرنا عام عورتاں اس واسطے نکاح کر سکدیاں نے اونا دے خامد مرن تے مر جاتے نے پر جنہ دا زندہ ہوئے جنہ دا خامد زندہ ہوئے زندہ تے نکاح نہیں نہ کر دیا اس بات سے فرمایا اے تجیب آلیاں نے اے میرے نبی در عقد دے اندر آگئیاں نے اینہ دا تعلق اینہ دا رشتہ اینہ دا ناتا میرے یار دے نال ہو گیا فرمایا پھر سنو ساری کائنات پھر کے دیکھ لو ساری کائنات دی جندریاں دی عورتانے اینہ دی شان ایک پاسے اونا دی شان ایک پاسے ہوئے گی جڑیاں میرے یار دے رشتے دے اندر آگئیاں اینہ دی شان ایک پاسے ہوئے وہ یاد رکھنا جڑی شہد تعلق میرے یار نال ہوئے گا انہوں ایک بھی عزت عطا کر دیا اگلے جانے چوی عزت عطا فرما اگلے جانے چوی ادھر سیدان حضرت امہ خدیجۃ القبرہ آپ دی امشیرہ آپ نے اونٹ چران واسطے آپ دے غلام نو دیتے میسرہ
آکیا ہے اونٹ لے جا تو چرا کے آ ڈیوٹی سی ہونا دی ایک دن اونٹ چراندے چراندے ہوتے گئے جتے میرے آقا بھی اونٹ پہ چراندے رہے تو آڈا اگر ذوق اللہ پرجا ذرا صحیح ٹیٹ تو اچھی سبحان اللہ کہو میں پھر توڑے ذوق دم تابع گل کریں حضرات جی وقارے سے طرح ذوق دے نال ایک باری کہہ دیو سبحان اللہ جی وقار ذرا توجہ فرمانا جڑے ویلے حضرت میسرہ ادھر گئے جا کے بیکھیا میرے کریم آقا بھی اونٹ پہ چران دینے آپ فرماتے نے میں بیکھیا جڑے اونٹ میں لے کے گیا ایک اونٹ سجے چلا جاندہ ہے ایک اونٹ کھپے چلا جاندہ ہے انہوں پھڑ کے لیونا ایک جناب آقا بج جاندہ ہے انہوں پھڑ کے لیونا ایک اونٹ پچھے دوڑنا جاندہ ہے آدھن میں بڑا پریشان ایک دن گزرے دو دن گزرے تین دن گزرے میں کی بیخنا میرے اونٹ میرے کلو سنبھالے نہیں جاندے پر جڑی اونٹ میرے قریب آقا لے کے آئے نے اونٹ لین دے اندر کھڑے نے نظرہ چکا کے کھڑے نے دو کم کر دینے یا چپ کر کے چارہ کھا دینے یا اللہ دے یار دی دید کر دے رہے یا اللہ دے یار دی دید کر دے رہے نے حضرات جی وقار ذرا توجہ کرنا جڑے بلے میسرہ کہن لگا حضور میں آپ دی خدمت دے اندر عرض کرنا چاہنا فرمایا بولو کی کہنا چاہتے ہو عرض کی تھی حضور ممی اونٹ لے کے ہونا تسی بھی اونٹ لے کے آئے ہو میں آپ دی بارگاہ دے اندر عرض کرنا چاہنا میرے اونٹ بھی تسی اپنے کھاتے پالو تسی اپنے کھاتے پالو جنی تنخواہ میں نو ملے گی اتی میں لوانگا اتی آپ نو دیانگا آپ نے فرمایا یار تو اپنے چرا میں اپنے چرانا ہو ساکیا نا میں نو ایک گل دی سمجھ نہیں ہوندی اونٹ ممی چرانا اونٹ تسی بھی چرا دے ہو آج سب توجہ کرے آجے آکے اونٹ تسی بھی چرا دے ہو اونٹ ممی چرانا تسی بھی اونٹ نو چارہ کھوا دے ہو ممی چارہ کھوانا پر میرے اونٹ قابو بچ نہیں ہوندے تو آٹے اونٹا دی میں ایک چیز دیکھیے سچے کھپے جانا تے در کنارے اے اونٹ تو آٹے قدم تو ایک قدم بھی پڑھن چ نہیں جاندے سچے کھپے آلے ایک باری ایکا کر کے کہہ دو سبحان اللہ حضرات جی وقار ذرا توجہ فرمانا جڑے بیلی میسرہ کہن لگا تسی اونٹ اپنے کھاتے پالو میرے آقا فرمائے ٹھیک ہے رکھ دیو اونٹ جڑے بیلے دیکھ کے چلے گئے ادھروں میسرہ رات رو کر گیا جا کے کہن لگا حضرت خدیجہ الکبریٰ دی بہن نو کہن لگا بی بی مالکن میں ایک گل کرنی ہے آکیا بولو کی کہنا چاہتے ہو آکیا میں یا جھوٹ میرا کہ یار جندہ نام محمد او جندہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یوں دے کول گیا میں بیکھیا او تے بڑا عجیب منظر میرے اونٹ قابو بچ نہیں ہوندے او تے اونٹ تنگ نہیں کر دے تے میں اپنے اونٹ انہوں دے آیا انہوں آکے جدو تنخواہ ملے گی اتی کران گے انہوں اونٹ رکھ لینے انہوں حضرت خدیجہ دی بہن آپ دی ہمشیرہ چپ کر کے کل سن دیا رہیا آپ نے فرمایا وہ میسرہ مینو ایتے دس جدی گل پیا کرنا ہے انہوں کی بیک کے اونٹ دیتے نہیں آکیا مالکن تنو کی دستا زمانے تے آکیا بھی بڑے سونے بیکے نے پر اللہ دی جلدی قسم ایڈا سونا میں حسن کدے بھی نہیں ہوں بیکے ایڈا سونا حسن بولو یار ایڈا سونا حسن میں اگے نہیں بیکھیا حضرات جی وقار ذرا توجہ کرنا جڑے پہلے میرے قریب آقا السلام آپ دے حسن دی گل سنی ادھروں حضرت خدیجہ دی ہمشیرہ اٹھیا جا کے حضرت خدیجہ نو کہن لگیا گل سن بی بی اے جڑا جہالت دا زمانہ ہے آؤ میں توانو دسا کہ
کتنی پاک خدیجہ ہے، اتنا جہالت کا زمانہ ہے، ہر پاس شراب کے پیالے چل رہے ہیں، ہر پاس عزت نیام کی جا رہی ہے، جاگیردار مالدار غریباں دیاں عزتاں پہ نوچ دینے، غریباں دے نال جناب والا اپنے معاملات عزت دے حد پائی جاندے نے، پر اس زمانہ جہالت کے اندر جدوں سارے ایک دوسرے نو مشکوک نگاہ دے نال ویکھدے نے، اس زمانہ جہالت کے اندر بھی حضرت خدیجہ نو لوگ سیدہ طاہرہ دے لقب تو یاد کر دے۔ پتہ چلیا جنوں اس یار واسطے چنے انہوں پھر پاک ہی رکھے ہے۔ ویسے ایمانداری نال میں گل کر میں ہن گل کیتی ہے حضور دے حسن دی تے گل ہوئے نبی دے حسن دی تے کچھ بندہ کے سبحان اللہ جو ہو نہیں سکتا، ہن کوئی آکے گا جی سین سب شکلیں خدا بنائیاں نے تے انہاں نو کچھ نہیں آکھیتا، تے میں آکھیا خدا دی عزت دی قسم تو رنگ چٹا کھلڑی چٹی یا کالی بیک سونا یا کوجا کہندا ہوے گا، لیکن نا میرے نزدیک سونا کوجا رنگ دے نال نہیں ہوندا، اس آکھیا جی پر بندہ سونا یا کوجا کیویں ہوندا ہے؟ میں کہا یاد رکھی میرے غریب آقا دا ذکر سن کے جندہ تیرا سوچ جائے وہ سب تو کوچے، جندہ ذکر مصطفیٰ سن کے روح دی مراج ہو جائے وہ سونے، وہ شاکہ جی کیویں، وہ میں کہا بلال رنگ دا کالا سی پر ہے سونا، بلال رنگ دا کالا پر ہے سونا، توجہ بلال رنگ دا کالا پر ہے سونا، ادھر امیہ توجہ میری جانب، ادھر ابو لہب کا جڑا رنگ ہے وہ اگ دے انگارے دی طرح لال سی، وہ لالیاں بختیاں سر پر ہے کوجا، پتہ لگا جڑا آقا نال پیار کرے گا جن آقا دے نال تعلق ہوئے گا پاہمیں رنگ کالا بھی ہوئے اللہ شان تا کرے گا، وہ پتہ لگ گیا کوجا ہوندے جڑا مصطفیٰ دا ذکر سن کے ساڑ مر جائے، وہ کملی والا دنیا کے چہرے وہ ساڑن نہیں آیا، کملی والا مرجائے ہوئے چہرے چمکان واسطے تشریف لے آیا کملی والا صدقے پیارے بھائی تسی یا رسول اللہ دا نعرہ ایک باری دوبارہ لائے ہو جائے، اور میں بیکھنا کیڑا بندہ نہیں بولدا نبی دے نام تے ہاتھ چکو، اور جدو زبان بند ہوئے گی نا نہاتا کہنے سونے مسجد سی عمر دے نام دی اسی اٹھتے رہے ہیں، اور یاد رکھے ہو جے یا رسول اللہ دا نعرہ ہر کسے دے سے نہیں آیا، جی یا رسول اللہ دا نعرہ نمردہ دے سے نہیں آیا، اے یا رسول اللہ دا نعرہ صرف رسول اللہ دے غلامہ دے سے آیا ہے، اور یا رسول اللہ دا نعرہ پہلا دے یا زندہ لبیک یا رسول اللہ لبیک نعرہ رسالت، ان توجہ بھائی انج بندہ بیٹا ہوئے پتہ لگے باروں کو لنگے وہ آکے اندر رسول اللہ دا ذکر سن کے تڑپ دینے پہ ادھر میسرہ اس آکے جیو بڑا ہی سونا ہے بڑا ہی سونا ہے، آپ دی ہمشیرہ گئیاں حضرت خدیجہ کل مالدار سار بڑا مال سی بڑا ہی مال سی، ادھر جا کے کیا گالے سونا خدیجہ میں تیرے والے آئیاں کیا پہن خیر ہے، اس آکیا جی پیغام لے کے آئیاں، اے جملہ سنو میں ہولا کہنا تسی ذرا اچھا بول کے میں دسنا تو انہوں سمجھ آئیے، آکیا کی کہنا چاہنی ہے، اس آکیا تمہیں طاہرہ
پھر جملہ کما چونکہ اس دور دے اندر سیدان طاہران دے سن میرے آقا جیویں میرے آقا دی تھوڑی عمر مبارک ہوئی نا ظاہری تے آقا نو صادق تے امین کہن لگ پے آقا پہن گل سن جے تو طاہر ہے نا تے صادق تے امین بھی آ گیا ہے صادق تے امین بھی آ گیا اس آقا کہنا کچھا نہیں اس آقا مینوں میسرہ نے آقا ایک بڑا ہی سونا ہے وہ بڑا ہی سونا ہے آقا پھر آقا جے آنکھیں کہ نکاح دی گل کرا میرے آقا دیو دو 25 سال دے قریب عمر سی سیدہ پاک دی 40 سال دے قریب عمر سی آقا میں گل کرا سیدہ پاک خاموش ہو گئی آپ فرمان دیا نا جدو حسن میں مصطفیٰ دا سنے آنا دل تے چوٹ تے ادھو ہی لگ گئی ایت مصطفیٰ دے حسن دی گل آؤ میں ذرا سیال شریف دے تاجدار دا حسن دے سا تاجدار سیال شریف شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ محمد بن سیالوی رضی اللہ تعالیٰ آپ کے مریدین چوک مریدان پتر قتل ہو پتر قتل ہو گئے تھے پتر نو جنہ قتل کیتا سی انہوں پھانسی دا حکم ہو گیا پھانسی دا جیڑے ویلے حکم ہویا نا ان کدی ادھر علی اصل سارے پاسے جا رہے ہیں لیکن کدھروں ٹون ہی پہ لگتا ایک بندہ ملیا اسا کیا ہے کاتوں پچے پھر دے اسا کیا یار پتر نے قتل کر دیتا سی تے ہون بچدہ نہیں انہوں پھانسی دا حکم ہو گیا اسی آنے کسے طریقے بچ جائے اسا کیا جے پتر بچانا ہے نا تے پھر سیال شریف جاؤ اچھی سبحان اللہ یار حضرات جی وقار ذرا توجہ فرمانا حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مرید ایک پتر قتل ہو گیا جنہ قتل کیتے انہوں نے پھانسی دا آرڈر ہو گیا جنہیں پہلے پھانسی دا حکم ہویا انہیں کدی کسے گلی کدی کسے بازار کدی کسے ڈیرے کدی کسے دے کول جا رہے ہیں کسے طریقے ساڈا پتر بچ جائے جدو کدرے ٹونا لگا ایک بندہ کہن لگا وہ جے پتر بچانے پھر سیال شریف قبر و دیر کل کر جاؤ سیال شریف قبر و دیر سیالوی دے کول چلے جاؤ ادھر چلے جاؤ انہاں اگر کہہ دیتا تھوڑی گل بن جائے گی انہوں ادھر اٹھے سارا خاندان آپ دے قدمات چاہ گیا آپ نے فرمایا کدھر آئے ہو آکیا حضور سانو پتہ لگا ہے حضور وہ جڑا بندہ ہے آپ دا مرید ہے حضور اس طرح معاملہ ہو گیا ہے اور بچہ پھانسی دے حکم دے مطابق انہوں پھانسی مل جائے گی حضور آپ دی خدمت چر دے تسی کوئی لج پالی فرما دیو آپ نے فرمایا چپ کر جاؤ اے سانو دنیا غریب نواز کہہ دی آؤ سانو دنیا غریب نواز کہندی ہے حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی آپ انہاں دے نال چل پئے چل دیا جدوں انہاں دے دروازے تے گئے آپ نے جا کے دستک دیتی دروازہ کھلیا آپ نے جڑے ویلے مرید نے دیکھیا میرا پیر آ گیا ہے سیال شریف کا تاجدار آ گیا ہے پوچھ کے دیکھو مریدانو جدوں پیر دروازے تے آ جائے خوشی دا ٹھکانہ نہیں رہتا انہیں جلدی دروازہ کھولیا پچھے بیکیا پتر پہ قاتل نے انہیں اج کر کے پاوا کھولیا انہاں نو سینے دے نال لایا انہاں کیا لگتا پہچانیا نہیں وہ سچا نا اے گل نہ کرو تسی میرے پتر دے قاتل ہو تانوں بھول کیویں سکنا انہاں کیا پھر سینے نال کیوں پیا لانا وہ سچیا تہاڈی وجہ تو نہیں اے تے شیخ الاسلام دا چہرہ پیا ویکھ کیا میں تو آنو نہیں میں تے اپنا پیر پہ ویکھنا اندر بے گئے حضور شیخ الاسلام موسیٰ کے سائن بینو حکم فرمان دے میں حضور جنہ آپ نے ایڈی لچ پالی فرمائی آپ نے فرمایا گل سن یار میں تد آیا مینوں پتہ لگ گیا کہ اینا کھولو تیرا پتر قتل ہو گیا جی سائن آپ نے فرمایا یار اگر میں
آکھا انہاں نو معافی دے دے کی رات ہے آکے سائیں ایک شرط ہے جنہ اے ویخ جنہ حسن تک کیسے آل شریف دے تاجدار دا حضور شیخ الاسلام آپ نے فرمایا معافی دے دے اس آکے جی ایک شرط ہے آپ نے فرمایا کیڑی اٹھیا بابا جی اندر ٹر گیا جڑا نسبت آلے ہو تو تڑپے گا اندر گیا جا کے اپنے باقی پترانوں ملے آئے چھوڑا پھڑ لیا لے آکے ٹیبل تے رکھیا آپ نے فرمایا کیا اس آکے سائیں شرط ہے جی آپ نے فرمایا کی اس آکے جی نانو کبو میرے پتر مار دیو اینا نو کبو ایک کر کے میرے پتر ہے مار دے رہے میرا پیر میرے دروازے تے آتا رہے میں اینا نو معافی دیتا رہا انہوں نے کو میرے دروازے تے ہوندے رہن آؤ حضرت خدیجہ آپ نے نبی دے حسن دی گل سنی کریم آقا دی محبت آپ دے دل تے کر گئی آپ فرما دیئے میں رات نو ستی تے میں خواب ویکھیا اللہ کرے تسی میں بھی کدی سومی ہے سانو بھی اللہ خواب او چہرہ بکھائے چلو جنہ دل کر دے اچھی سبحان اللہ کبھی پھر کہو سبحان اللہ حضرات عزیز وقار ذرا توجہ فرمانا جنے بلے سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ فرماندیاں نے رات رو میں لیٹی میری یکھ لگی میں کی دیکھ لیا آسمان دا چن ٹوٹ کے میری جھولی بچا گیا ہویا آپ فرماندیاں نے جنے دلی آسمان دا چن ٹوٹ کے میری جھولی دے اندر آگئے ہیں آپ فرماندیاں نے میں ڈر گئی صبح جدو میں اٹھ کے میں جلدی ٹور پئی میں چل دیا اپنے چاچے دے پتر دے کول آ گئی جڑا خواب دی تعبیر دستے او دے کول آ کے میں کیا برکہ بن نافل میں ایک خواب آیا ہے آگیا کیڑا پین خواب آیا ہے آگیا میں خواب ویکھیا آسمان دا چن ٹوٹ کے میری جھولی میں جا گیا اور برکہ بن نافل اٹھ کے کلو گیا آگیا تینو کی ہویا ہے اس آگیا کل سن لے جڑی خواب پئی دسنی ہے او دی تعبیر ہے وہ آخر الزمان نبی آ گیا ہے ان قریب سر مصطفیٰ دا ہوگے گا گود خدیجہ دی ہوگے گی کملی والا رام کردہ ہوگے کملی والا آرام کردہ ہوئے گا ادھر آپ فرماندیے نے دوسری چوٹ دلتے لگی حضرت ابو طالب کار دے اندر کچھ کشی آگی کوئی اناج دا مسئلہ بنیا تے ابو طالب نے انجی کر کے ضرور بٹھایا تھا کیتے سونے تسی بھی جان دے کار دے لاتون بڑے سخت ہو گئے کہ چاچا پھر کہنا کی چاندے آکے میرا دل ہے کہ جیں تسی بہتر سمجھو اے مکے دی جڑی ملکہ خدیجہ ان دے کول جا کے تسی کہو میں نو مال دے میں تجارت کرنی ہے تے مال لے کے تسی جاؤ تجارت کر ان دا انہوں دے دینا اپنا حساب لے کے واپس آ جاؤ میرے آقا نے آج کہا کہ چاچے والوے کیا میرے آقا مسکرا پہ آکے چاچا دنیا دے مال واسطے میں ان دے دروازے تے نہیں جانا چاچا جی آج کہا کہ نظر جو کی آکے چاچا پریشان کیوں ہونا ہے میں آکے میں نہیں جانا پر او تے آئی سکتی ہے نا آگے چاچا میں نہیں جانا ہوتے آ سکتی ہے تھوڑی دیر ہوتی بیٹے گلہ پہ اندر واسطے دستر کون آکے جی ملکہ خدیجہ نے پیجے ہے میرے آکے نے کر کے چاچے والوے کیا چاچے نے مصطفیٰ والوے کیا دو میں مسکرا پہ جدو آقا مسکران تے کم از کم چہرے تو مسکراہٹ سجا لیا کرو ایمان دی نشانی ہوندی ہے میرے آقا مسکرا پہ چاچے آکے سونے پتا کرو ملکہ نے بھیجیا باہر گئے تے ہون بار حضرت اما خدیجہ الکبریٰ خادم کھڑے آکے جی میں میسرہ آیا تے ملکہ نے بھیجیا واندیاں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو پوچھو کہ اگر میں تو انو مال دیاں تے تجارت کر لو گے
اگلی گل بھی انہاں کی ہے انہاں کہ دوجیاں نو ایک گنا نفع تے تانوں دو گنا نفع دیاں چاچیاں کیا بھتیجیاں ہوں دروازے تے چل کے آگے ہون معاملت کر لو میرے آقا نے فرمایا میں جاواں ادھر اماں خدیجہ الکبریٰ نو پیغام پہنچے ادھر پیغام میرے آقا جی جان واسطے تیار نہیں ادھر مال پیک ہو گیا مال سواریاں تے رکھ لے ان سواریاں تے جدو مال رکھیا نا تے ادھر آقا دی تشریف لے آئے آقا مال لے کے جان لگے تو خدیجہ نے بلایا فرمایا گل سن میں آقا چلنا تے امتحان نہیں رکھی اس آقا بی بی اگے بھی میں تیان رکھ رہا اج خیر اس آقا وے گل سن وے میں تینوں اج مال دا تیان رکھن دا نہیں پیاندی او یار ذوق نال کہو آپ فرمان لگیا میں سرج جان لگا تے تیان بھی رکھی آکیا بی بی کڑیاں گلاں پہ کرنی ہے اگے بھی جانا آگے کدے نہیں ہوا کیا اس آکیا کہ کدی ایڈا سونا کیا بھی تے نہیں اس آکیا جے جامے تے تیان بھی رکھی جڑے بیلے بیسرا چل پیا جڑے بیلے چل دیا اگے کلاکائیں آ گیا ہوتے جا کے سامنے ایک گر جائے باہر ایک خشک درخت لگ گئے میرے آقا نے جا کے ہوتے نال ٹیک لائی ہوتے میرا مدنی نبی مکی نبی آرام کیا کرتا ہے میرے آقا آرام کر رہے نے سامنے گر جائے دے اندروں عیسائیاں دے پادری نے دیکھیا دی نظر پئی او درخت جڑا خشک جن دے اوتے پتا کوئی نہیں لگا بالکل خشک لکڑی نمائے انہیں جدوں میں کیا میرے آقا دی کمر مبارک لگی اس درخت دے اوتے اللہ نے پتے لا دیتے اوتے پھل بھی لگ گئے پھل بھی لگ گئے انہیں جدوں میں کیا انہیں کتاب بند کی تھی توڑ لا دیتی آنکھوں نے عرض کی تھی اندر سونیا منو اے دسو تواڈا نام محمد تواڈا نام محمد آپ نے فرمایا ہاں میرا ہی نام محمد انہیں اج کر کے ہاتھ جوڑے انہیں آکھا جی مینوں اجازت دیو پجا اندر گیا انہیں کتاب پڑھی سینے نہ لائی بھار توڑ لا دیتی نال جڑے بیٹے نے او کہن لگے او اج خیر بڑیا توڑا پیا لانا او آکھیا گل سنو جس ہستی دا میں انتظار پیا کرنا سا جندا میں انتظار پیا کرنا سا اج وہ ماہی آ گیا ہے اج وہ اللہ دا یار میرے بل آ گیا ہے ہن میں دسنا چاہنا اج تو بعد مینوں تہاڈی لوڑ نہیں بلکہ تانوں تے مینوں سانوں سارے نوں اللہ دے یار دی لوڑ سانو ساریاں نو اللہ دے یار دی لوڑ ہے حضرات جی وقار ذرا تڑپ کے سننا ذرا تڑپ کے عشق مصطفیٰ دی مستی دے اندر میرا جملہ سننا جڑے پہلے پادری آیا انہیں آ کے ہاتھ جوڑے عرض کی دی سونیا اگر تسی اجازت دیو تو میں آپ دی کمر مبارک میں تکنا چاہنا میں بیخنا چاہنا میرے آقا فرمائے بیخ لے جڑے پہلے کپڑا ہی اٹھے انہیں بیکیا دعا بازوان دے درمیان جڑے پہلے گردن دے درمیان مورے نبوت بیٹھی انہیں مورے نبوت رو چمیا حتیٰ رو چمیا قدمین شریفین رو چمیا میرے آقا فرمایا اے خیر کی پیا چمن ہے وہ ساتھیا سونیا تو ساتھا اتنے بھی بارش اگلے جانے چمی ساتھا بارش بن کے آگے کتاب چل کے سبحان مش صدقے
ادھروں میرے آقا ان چلے میرا کملی والا جتوں لگتا ہے نا اپنا ہی کردہ جانا ہے میرے آقا چلے مصر دا بازار آگا میرے آقا نے جا کے جس جگہ تے مال دی بولی لانی سی آقا انہوں تھے گئے ان توجہ میرے تقدے ہو گئے جملے دی جلدی سمجھ آئے گی حضور نے جا کے فرمایا او منڈی آلیو سارے میرے آقا والوے کیا حضور نے فرمایا تو آٹے جو کسی نے مال لینے اینی گل کی تھی تاجرہ دے بھی دوڑ لگ گئی ساری منڈی وہ سارے ہم مال لیا جیتے اگے 10 گنا منافع ہوں 10 یا 40 گنا ہو گیا میرے آقا دے مال تے کالی آقا دے ہی نہیں جیڑے بھی مکے جو گئے سننا آقا دی نسبت دے صدقہ سارے نہیں بیٹھ گیا اوے پھول دے نال کنڈے بھی لنگ جاندے ان مال سارا ٹر گیا میرے آقا ان واپس آ رہے ہیں ان ادھر سیدہ خدیجہ جنہ تے دل تے وار ہویا سی مصطفیٰ دے پیار دا آپ نے جدوں آپ نے چٹائی لے لئی تو چھت تے ٹر گئیاں آپ نے جا کے چھت کے بچھا لے آپ نے نہ چٹائی بچھائی ہن میں نقشہ پیش کر آپ چٹائی بچھا کے نہ کدی انج کر کے تلے دھیان کریں تے مصطفیٰ نو یاد کریں جد چوکی یاد ہے تے انج راہ ول ویکھن جدھروں میرے آقا ہونا ہے کدی ہو راہ ول کدی پھر پتہ نہیں کتھے رہ گئے کدی تھلے کدی راہ ول کدی تلے کدی راہ ول اچانک سامنے آقا آ گئے کدی انج ہوئے اسی بھی انتظار کرنے کدی اسی انج کر کے نگاہ جھکائیے اٹھائیے تو سامنے پتہ لگے یا کملی والا آپ آگے یا کملی والے سانو اپنے قدمہ میں بلا لے ایسے میرے چھوٹے بھائی بھی نے میرے ہمسائے بھی نے عمران بھائی وہ ماشاءاللہ عمرہ کر کے آئے نے 15 دن پہلے رسول اللہ دا روزہ تک کے آئے نے اور بڑے جنہ رسول اللہ دا روزہ تک کے آئے نا انہ دی آنکھاں ویکھے ہی کیا کرو جنہ اکھیاں میرا دل بھر ڈٹھا آج جو اکھیاں تک لئیاں تسی ملے ہو ساجن ملے ہون آسان لگ گئیاں اللہ کریم سانو سارے نو اس درد عبادت حاضری نصیب فرمائے ٹائم نہیں میں ہون وصال دی طرف بھی چلنا ہے پہلے نکاح بس میں جلدی آپ واپس آئے سیدہ خدیجہ محسنہ بلا کیوں رہا سنا انہیں نا جلدی مال کٹیا پیسے کٹے ٹھیک ہے فرمایا کی اسا کیا بی بی اگر فیصد منافع سی آج 40% تو ہے اسا کہوے مال پرا کر میں پھر اولا جملہ کہاں گا پھر تو انہوں اللہ کرے سمجھ آ جائے اور ویسے بھی بات جا کے جو مرضی دوست کہہ لینے نہ دی اپنی محبت ہے ایتے دے سودا ہے محبت دا ہاں جی گرامی قدرت راجرہ توجہ فرمانا آپ نے انہیں محسرہ نے اسی انجی کر کے مال کی تھا آپ نے فرمایا بھی ایک کی جا اسا کہہ جڑا مال لے کے گئے اسا کہہ بھی انہوں چھاڑا سونے دی کوئی گل سنا اے سونے دی کوئی گل سنا اے سونے دے حسن دی گل سنا اسا کہہ بی بی کی میں دی سننیاں اسا کہہ کوئی گل سنا جڑی میں پہلے نہ سنی ہوئے اسا کہہ پھر بی بی سن جدو گئے آنا تو سورج پورا سرتے آیا سی کیا پھر اسا کہہ جی جمیں ٹر دے رہے میں اگے بھی بیکیا میں کشا بھی بیکیا سجے بھی بیکیا کھبے بھی بیکیا بس ساڑھے تے چھاں سی بس ساڑھے تے چھانسی باقی ہر بس تے توپ سی حضرت خدیجہ کہنے لگیاں کوئی اور گل سنا ایت منظر ممی پہ بیخری سا منظر تے ممی بیخ لے کوئی اور سنا کیا سی جدو گئے نا ایک مقام تے پہنچے ہوتے کملی والے آرام فرمان لگے تے خشک درخت سی ان دن آل میرے آقا نے انج کر کے ٹیک لائی میرے آقا نے خشک درخت دے نال ٹیک لائی تے پھر وہ ویخ دیاں راہ ہو گیا تے نالو جتوں آقا لنگ دے سننا پتر ویان دے سن محسرت تیان کری اے جڑا جاندہ ہی نہ پیا نال اے کوئی یہاں نہیں حضرت خدیجہ کہنے لگیاں میں کوئی اور گل سنا
حضرات جی وقار ذرا توجہ فرمانا جو کوئی کسے دا کوئی عاشق ہووے تے کل اسے دی کردہ لک لک یوزر بہانے کر کے اسے دے مرنے مردہ کوئی گالے سنا المختصر حضرت خدیجہ آپ نے حضرت نفیسہ دے حضرت رام پہ دیا کہ نفیسہ جا سونے نو کہ میں آپ دی خدمت حاضر ہونا چاہنی ہے حضرت نفیسہ گئیاں سونے 25 سال حضور دی عمر ہو گئی ادھر 40 سال آکے سونے ملکہ کہندیاں نے میں تواڈے نال نکاح کرنا چاہنی حضور نے فرمایا نہ میرے کو کلی ہے نہ میرے کو جلی نہ میرے کو کچھ کھانو ہے فی اللہ او ملکہ ہے آکے سونے دنیا والے مال ویخ دیں کملی والے ہوتے تو آڑے حسن تے ڈل گئی جے حضرات جی دیار ذرا توجہ فرمانا جڑے بلے سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پیغام بھیجیا حضرت نفیسہ کہنے لگیا سونیا آپ فرما دیا نے نکاح بارے کی حکم ہے آپ نے فرمایا نا کلی نہ جلی نہ میرے کل مال نہ دولت ہے کیا نا سونیا جو کلی بھی لب جائے جلی بھی لب جائے کملی والے بس ہاں کر دیو میرے آقا فرمایا پھر گل سنو میں اپنے چاچے نو پوچھ کے دساں گا میں اپنے میرے آقا نے دسیا وڈے کار چون تو وڈیاں دی گل سنی دیئے آپ نے فرمایا چاچا جانو پوچھ کے دساں گا آپ تو چاچا جانو پتہ لگا آپ نے فرمایا بڑی خوشی دی گل لے بڑی خوشی دی گل لے حضرات وقت آیا نکاح دا ٹائم آ گیا نکاح دا ٹائم آ گیا نکاح دا ٹائم آ گیا میرے کریم آقا دی دیوانیوں مختصر نکاح دا ٹائم آیا ادھروں خطبہ جناب ابو طالب نے پڑھیا ادھروں جناب ابو طالب نے خطبہ پڑھیا ادھروں خطبہ برقہ بن نافل نے پڑھیا ادھروں جناب ابو طالب نے خطبہ پڑھیا ادھروں جناب والا برقہ بن نافل نے کلمہ جناب خطبہ پڑھیا ایک تیسرا خطبہ جو مکمل ہویا میرے کریم آقا دا 500 درم کنے درم ہے 500 درم حق مہر دے اندر دیتے گئے 500 درم دے نال میرے آقا دا نکاح ہو گیا نکاح ہونے تو بعد جڑے تیرے حضور دے نال عقدون تو بعد رخصتی ہوئی سجدہ خدیجہ نے سارا مال اکٹھا کیتا سارا مال اکٹھا کر کے رکھ لیا جڑے پہلے مال رکھیا عرض کی تھی سونیا اج مارو غریبانو آواز اج مارو یتیمانو آواز کملی والیا او جڑے مکے دے لوگ آپ نو گلہ کر دے سن جڑے آپ دے بارے بکواسات کر دے سن سونے جواز مارو میں مال دینا چاہنی نا میرے آقا فرمایا خدیجہ کہنا کی چاہنی نے عرض کی تھی سونیا خدیجہ نو مال نہیں چاہیدہ خدیجہ نو اللہ دے یار دا جمال چاہیدہ مینو تے اللہ دے یار دا جمال چاہیدہ سونے توجہ یار توجہ کیا مینو اللہ دے یار دا جمال چاہیدہ تو انہوں بھی چاہیدہ سارے نو چاہیدہ کاش کے کدی اکھ لگے تو پھر انج دی لگے کہ کملی والا آگے پھر جین دا بھی مول پہ جائے گا پھر مرن دا بھی مول پہ جائے گا گرامی قدر حضرات ادھر مال تقسیم ہو گیا المختصر سیدہ پاک دے نال بڑا وقت گزریا اللہ نے 4 تیاں دیتیاں اللہ نے کنیاں تیاں دیتیاں 4 سیدہ زینب سیدہ ام کلثوم سیدہ رقیہ اور جناب فاطمہ
پچھلے جمعے وصال پڑھیا سی دھی دا اج پڑھنا ماں دا اور ویسے بھی کئیاں صرف سیدہ پاک دا ذکر کیتا یار کتنی نا انصافی کلی دا ذکر کریے تے جڑ دا کریے ہی نا جتو کلی تیار ہوئیے ان دا ذکر ہی نہ کریے کتنی بڑی نا انصافی جے سیدہ طیبہ فاطمہ آپ دی اماں دا نا ہے خدیجہ الکبریٰ جڑے ویلے سیدہ دے جان دا ویلہ قریب آیا حضرات میرے کریم آقا علیہ السلام باروں گھر تشریف لے کے آئے سیدہ نے باں پڑھی تو میرے آقا نو کول بٹھا لیا عرض کی تھی سونے واللیل دی ظلفہ والے میں کچھ عرض کرنا چاہنی ہوں اک پتھر دی نہ ہوئی نم ہو جائے گی کیا خدیجہ آج تک کچھ نہیں منگے آج کی کہنا چاہنی ہے عرض کیتی سونیا میرے جان دا ویلا قریب آگئے حضور نے سنے تے حضور دی آنکھا میں چانسو آگئے حضرات جی وقار ذرا توجہ فرمانا جڑے ویلے سیدہ دے جان دا ویلا قریب آیا ہے میرے کریم آقا نو بٹھا لیا عرض کیتی سونیا میرے جان دا ویلا قریب آگیا ہے سونیا میرے کلو زندگی دے اندر اگر خدمت نہ ہو سکی ہوئے اگر خدمت دے اندر کوئی کمی آگئی ہوئے سونیا اگر غلامی دا حق دا نہیں ہو سکی آئی ہوئے سونیا میں نو معاف کر دئی سونیا میں جدوں دی آئیا آج تائی کچھ نہیں منگیا اگر روٹی ملی ہے شکر کیتا ہے نہیں ملی تو صبر کیتا ہے سیدہ خدیجہ دا آخری فیل ہے ہاتھ جوڑ دیتے عرض کرتی سونیا میں دنیا تو ٹر جاوا میرے جان تو بعد جڑیاں میریا چار بیٹیاں نے انہاں نو رون نہ دینا کملی والیا ماما مر جان ماما ٹر جان اولاد پچھوں وارث کوئی نہیں بندا سونیا میرے جان تو بعد میری عطیہ نو نکرے لگ لگ کے رون نہ دینا سونے انہاں نو رون نہ دینا انہاں نو سینے نہ لا کے رکھنا میرے جان تو بعد مت منو یاد کر کر کے رو دینا رہن انہاں نو رون نہ دینا سونے جڑیاں تین زینب ام کلثوم تے رقیہ نے سونے اپنا خیال رکھ سکتیاں نے پر سونے جڑی میری بیٹی فاطمہ بڑی لاڈلی ہے سب تو چھوٹی ہے سونے انہوں رون نہ دمی کملی والیا انہوں کدی میں کلیا نہیں سون دیتا انہوں کدی میں کلیا نہیں چھوڑیا کملی والیا میرے جان تو بعد انہوں رون نہ دمی انہوں کلیا نہ سوائی متے ڈر جائے منو یاد کر کر کے رون دی رہے سونے انہوں سینے نہ لیندا رہی کملی والیا منو یقین زندگی دی اندر اگر کافران نے آپ نو پتھر مارے میں آپ دے زخم صاف کیتے پر سونیا اکو جدو کوئی پتھر مارے گا آپ دے زخم اے شہزادی فاطمہ صاف کرے گی سونیا انو سینے نہ لانا انو رون نہ دینا میرے کریم آقا نے سجدہ نو سینے دینا لایا آکیا رونا پریشان نہیں ہو رونا رونی کیوں ہوئے آکیا سونیا اس واسطے نہیں پیروں دی میرا آخری ویلا ہی آگیا سونے اپنی جدائی تو ڈر رون دے میں کملی والیا جا رہی ہیں اگلا جملہ سنو اگر سینے میں جب پتھر نہ ہویا خدا دی قسمیں تڑپ جاؤ گے سیدہ نے ہاتھ جوڑے عرض کی تھی سونیا کبھی کوئی شے نہیں منگی کبھی کوئی چیز دی ڈیمانڈ نہیں کی تھی آخری ویلے کوئی تمنا آخری ویلے کوئی عرض ہے سونیا مورے نبوت نال جڑی
کالی کملی لگ دیئے کملی والیا جدو دنیا تو ٹر جاوا کفن مینو ایسے چادر دا دے دینا کملی والیا جدو قبر چ جاوا گی فرشتے پوچھن گے کی لے کے آئیے انہاں نو کہاں گی فرشتے چپ کر جاؤ ساری زندگی جن دے نال پیار کیتا ہے اون لگیاں تے کول نشانی لے کے آئی کیا آخری ایمانداری نال گل دسو تینے حال جتنے بندے بیٹھے تسی ماڑا جا بھی زندہ باد کہندے اس نال ڈبل آواز ہونی سی تے انہیں پتہ کی آکھیا اس آکھیا کملی والا اللہ دا آخری نبی سارے دا ایمان ہے تو پھر بولے کیوں میں نعرہ لانا جن دا ایمان ہے بولے نعرہ رسالت ماشاءاللہ تھانے کوئی بزرگ جی میں مرضی بیٹھے نہیں یار نوجوانوں تے چکنے چاہیے دینے چونکہ ملے رسول اللہ دا صدقہ نے نعرہ رسالت ماشاءاللہ ساڑھے تو بزرگ بھی آج چکتے ہیں تو نوجوانوں پھر کڑا مسئلہ ہے نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حضرت جی وقار ہونے سے ذوق لے لکھ کہو حضرت سبحان اللہ ادھر سیدہ دے آخری گلیں پہ ہوندی یار کنہ کو میرے آقا نو پیار ہوئے گا آقا دی آنکھا میں چاہ سونے آئے ہائے کملی والے دی آنکھا آنسو میرے آقا فرمائے پریشان نہ ہو تو جی میں آنکھ بند کریں گی قبر جاویں گی اللہ تینوں ڈریکٹ جنت عطا فرما دے گا تو سیدہ نے ہاتھ جوڑے آکے سونے او مزہ جنت اچھ نہیں جڑا ایک سانس تو آڈی خدمت چلائیں دا مزہ ہوتا ہے کتابہ میں چوندہ ہے سیدہ داخلی بیلہ تے ادھر جبرائیل انگور دا گچھا حضور دی بار گئی سونے اے جنت اچھ انگور آئے پھر سبحان اللہ سونے جنت چنگور آئیں گے حضور نے فرمایا کس واسطے آکیا سونے خدیجہ واسطے سونے سیدہ خدیجہ واسطے خدا نے جنت چنگور بیچے نے آکیا جبرائیل کہنا کی چاہنے آکیا سونے خدا چاہتے آپ بھی جنت چاہو گے ہوتے آکے جنت پھل کھاؤ گے کملی والیا جتنے بھی جنتی ہونگے جنت چاہ کے پھل کھانگے خدیجہ نے آپ کی خدمت کا حق ادا کیتا ہے سونے ہوتا سمر ہے دیتا ہے اللہ کریم نے خدیجہ نے دنیا دولتے جنتا پھل پھا کر دیتا جانو دنیا تی جنت پھل اے پتہ خدیجہ کون حضرت عائشہ مومنہ دی ماں اپنی ماں دا کوئی ذکر کرے ہوتے ہیں دے بلکل ٹھیک ہے جی کہ سارے مومنہ دی ماں ہیں کسے نو مبالغہ ہوئے آج مبالغہ کٹ لو خدا دی قسمیں حسین دی بھی ماں حسن دی ماں بھی عائشہ سیدہ عائشہ دے سامنے میرے آقا جو ذکر کیتا حضرت امی عائشہ نے کیا سونے او جڑی وڈیری بڑھی ہے خدیجہ ان دا ہی ذکر کرتے رہندے ہو سونے اور بھی بیوی ہیں آقا سی ساریاں موجود ہیں جدوں ذکر کرتے ہو خدیجہ دے ہی کرتے ہو میرے کریم آقا دے چہرے تے جلال آ گیا آقا دی آقا دے اندر سرخی آ گئی میرے آقا نے فرمایا شاہ کی کل پہ کرنی گے آقا سونے باقی بیویاں بھی ہیں جدوں ذکر ہوتا ہے تسی خدیجہ دے کرتے رہتے ہو میرے آقا نے فرمایا خبردار اللہ
اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا، اللہ دی قسم میرے آقا نے ارشاد فرمائی، فرمایا عائشہ اللہ دی قسم باقی بیویاں بھی ہیں پر خدیجہ دی شان دی کوئی بھی نہیں۔ اور یار جنہوں اس جملے دی سمجھ آئیے ایک باری تن من مار کے ذوق سے کہہ دو سبحان اللہ۔ عائشہ سن لے میری خدیجہ دی شان دی کوئی بھی نہیں، آگے سونے وجہ کیجئے پھر میں کسے میں نبوت کا اعلان کروں تو بعد اعلان سن کے منیا، کسے نے باپ دی غلامی لے کے پھر منیا، کسے نے کسے دور چ منیا، کسے نے کسے دور چ منیا۔ خدیجہ نے ادو منیا جدو اپنے بھی چھوڑ گئے، پیغانے بھی چھوڑ گئے، جدو یار بھی چھوڑ گئے، رشتے دار بھی چھوڑ گئے، ادو خدیجہ نے منیا ہونے دی غلامی دے مصطفیٰ نمی ناز خود خدا، مصطفیٰ نمی ناز خود ہے۔ او جڑی بات میں کسی حضور نے جدو نازل ہونا شروع ہوئی نا، وحیدہ نزول شروع ہویا تھے امی عائشہ اور دیگر ازواج مطہرات بھی ایسا وحیدہ نزول ہوتے حضور نے اٹھ کے غار چل جانا، کتے روزہ دار بولو کتے ماشاءاللہ غار جانا کرنا امی عائشہ نہ روٹی پیچھے لائے کے جڑے ویلے روٹی پیچھے غار سی اونچے وہ بھی اونچائی دے سی وہ بھی اونچا سی آپ ٹر گئیاں آپ جمیں غار پتھر نکیلے بھی سنے آپ پیر رکھنیاں جڑے بیلے او غار دے بوے دیکھے گئے نا آواز جبرائیل خدیجہ پہلے نہیں جاوے پہلے تو یار کل جانا ہے اور یار ذوق نے آخری کالتے استقبال کر دیا، ذوق نے کہہ دیا سبحان اللہ۔ آقا جبرائیل چل میرے یار دی بارگاہ دے اندر، یا اللہ خیر ہے فرمایا جا میرے یار نو جا کے کہہ سونے آج خدا صرف خدیجہ نو سلام واسطے ٹورے ہیں، سیدہ خدیجہ نو سلام واسطے ٹورے ہیں۔ جڑے بلے جبرائیل نے سلام پیش کیتا، سیدہ خدیجہ کھانا پیش کیتا، میرے آقا فرمایا خدیجہ تینوں ایک گل نہ دسا آقا کیڑی؟ فرمایا اجے جبریل آیا سی، سونیا کی یاد ہے؟ فرمایا جبریل آندا ہے خدا دا سلام ہے خدیجہ نو۔ میں پھر ایک جملہ کہا خدا دا سلام ہے خدیجہ نو، خدا دا سلام خدیجہ واسطے آیا، سجدہ خدیجہ دیا چیخہ نکل گیا، اکھا دے اندر آنسواں دی لڑی بچ گئی، کیا سونے جدو چیخہ نکل گیا میرے آقا نے فرمایا شاہ، میرے آقا فرمایا خدیجہ خیر اور رونڈی کیوں ہوئے؟ کیا سونے جدو آپ دی برکت اندر نہیں آئے، میرے کول مال بھی بڑا سی، دولت بھی بڑی سی، نوکر چاکر بھی بڑے سن، کملی والیا وہ تو کسے دا سلام نہیں سی آیا، کملی والے جدو دی آپ دی خدمت کے اندر آ گئی ہے، اور کملی والے دا پیار بھی ملتا ہے، خدا دا سلام